کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مدینہ منورہ جیسی مقدس جگہ میں ایک ایسا وقت بھی آیا ہوگا جب زمین کے نیچے ایک خفیہ سرنگ خاموشی سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہی تھی، بغیر کسی آواز، بغیر کسی گواہ اور بغیر کسی شک کے۔ اگر یہ منصوبہ اپنے آخری مرحلے تک پہنچ جاتا تو شاید طریق کا سب سے حساس اور مقدس باب ہمیشہ کے لیے بدل جاتا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پوری سازش کو کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک غیر معمولی خواب نے بے نقاب کیا، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد سکونت اختیار فرمائی، جہاں ہر گلی، ہر دیوار اور ہر فضا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہ ہے، اور جہاں آج بھی دلوں کو ایسا سکون ملتا ہے جیسے دنیا کے کسی اور مقام پر محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اسی سکون اور روحانیت کے پردے کے پیچھے ایک ایسی خاموش حقیقت چھپی ہوئی تھی جس کا اندازہ عام لوگوں کو بالکل نہیں تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ حقیقت ایک خطرناک منصوبے کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ مدینہ میں اچانک دو ایسے افراد داخل ہوتے ہیں جن کا کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ وہ نہ کسی قافلے کے ساتھ تھے اور نہ ہی کسی نے ان کے بارے میں کچھ جانا۔ وہ عام مسافروں کی طرح آئے اور خاموشی سے ایک گھر میں رہائش اختیار کر لی۔ دن کے وقت وہ خود کو عبادت گزار اور نیک ظاہر کرتے تھے، مسجد نبوی میں خاموشی سے بیٹھتے اور کم گفتگو کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ظاہری نیکی اکثر اصل حقیقت کو چھپا لیتی ہے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی اور مدینہ کی گلیاں مکمل طور پر خاموش ہو جاتی، وہی افراد اپنے اصل حقیقت میں آ جاتے، زمین کے اندر ایک خفیہ راستہ کھودنا شروع کر دیتے جو آہستہ آہستہ انتہائی حساس مقام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کام صرف چند دنوں کا نہیں تھا بلکہ مہینوں پر محیط ایک مسلسل اور خطرناک کوشش تھی، جہاں ہر رات وہ تھوڑی تھوڑی مٹی نکالتے اور اسے ایسے چھپاتے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، تاکہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو سکے۔ اس سرنگ کا رخ جس طرف تھا وہ عام جگہ نہیں تھی بلکہ وہ مقدس مقام تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، اور یہی بات اس سازش کو عام جرم نہیں بلکہ ایک تاریخ کے سب سے حساس منصوبوں میں بدل دیتی ہے۔ اگر اس منصوبے کو مکمل ہونے دیا جاتا تو نہ صرف ایک مقدس مقام کو خطرہ لاحق ہو جاتا بلکہ امت مسلمہ کے جذبات اور ایمان کے مرکز کو شدید صدمہ پہنچ سکتا تھا۔ لیکن وہ لوگ ایک بہت بڑی حقیقت بھول گئے تھے کہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کی حفاظت انسان نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی خاص قدرت سے ان کی نگرانی فرماتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو نظام خود حرکت میں آ جاتا ہے۔ مدینہ سے بہت دور ایک عادل اور متقی حکمران نور الدین زنگی اپنے محل میں موجود تھے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جو کہ طاقت کے باوجود اللہ کے خوف اور انصاف کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے، اور ان کی زندگی سادگی اور تقوی کی مثال تھی۔ اسی دوران انہیں ایک عجیب اور بار بار آنے والا خواب دکھائی دیتا ہے جس میں دو پر اسرار چہرے بار بار نظر آتے ہیں۔ یہ خواب اتنا واضح تھا کہ وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے دل میں ایک بے چینی مسلسل بڑھنے لگتی تھی۔ پہلے انہوں نے اسے عام خواب سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہی خواب تیسری بار بھی آیا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی عام اشارہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جسے اب ٹالا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور بغیر کسی اعلان کے چند قابل اعتماد افراد کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ خود حقیقت کا پتہ لگا سکیں۔ یہ سفر بظاہر عام تھا لیکن اس کے اندر ایک عجیب اضطراب اور بے چینی تھی، جیسے وقت ان کے خلاف تیزی سے گزر رہا ہو اور کوئی بہت بڑی حقیقت ان کے سامنے آنے والی ہو جس کا انہیں اندازہ تک نہیں تھا۔ مدینہ پہنچ کر سب کچھ معمول کے مطابق نظر آ رہا تھا، نہ کوئی غیر معمولی بات تھی اور نہ ہی کوئی واضح خطرہ، لیکن وہ جانتے تھے کہ اصل خطرہ وہی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔
اور خاموشی میں چھپا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ایک شخص کو دیکھنا شروع کیا، ہر چہرے کا جائزہ لیا، لیکن وہ مخصوص چہرے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا 2 افراد ایسے ہیں جو باہر نہیں نکلتے اور لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ جب انہیں بلایا گیا تو ماحول میں ایک غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں سامنے آئے، نور الدین زنگی رک گئے، کیونکہ یہی وہ چہرے تھے جو انہیں بار بار خواب میں دکھائے گئے تھے، اور اس لمحے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ فوراً ان کے گھر کی تلاشی لی گئی اور ابتدا میں سب کچھ عام لگا، لیکن جب زمین کی تہ کھودی گئی تو ایک ایسی خفیہ سرنگ سامنے آئی، سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ یہ منظر کسی بھی انسان کے لیے ناقابل یقین تھا، اور اب پوری حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ ایک انتہائی خطرناک منصوبہ آخری مراحل میں تھا، لیکن اللہ کی تدبیر نے اسے مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دیا تھا۔ فوراً اس سازش کو ختم کیا گیا اور ذمہ داروں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ اور بعد میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد مضبوط مزید حفاظتی انتظامات کیے گئے تاکہ آئندہ کبھی ایسی جرت نہ کی جا سکے۔ نور الدین زنگی کے دل نے سکون محسوس کیا اور زبان سے کلمہ شکر ادا کیا کہ کام انجام تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد پورے مدینہ کو اس بات سے باخبر کر دیا گیا کہ آئندہ کسی اجنبی شخص کو بغیر تحقیقاً مدینہ میں داخل نہ کیا جائے، اور مدینہ کی فضاؤں میں پھر سے وہ پرکشش اور پر رونق فضائیں آنے لگیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کی حفاظت صرف دیواریں یا انسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے ان کی نگرانی فرماتا ہے، اور جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔